السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری نشست سوال و جواب کی نشست ہے۔ کچھ میرے پاس سوال آئے ہیں اور ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ٹریفک پولیس والے ہمارا چالان کرتے ہیں اور اس کو جمع کروانے کے لیے لوگ جیز کیش اور ایزی پیسہ والوں کے پاس آتے ہیں اور وہ 20 روپے اضافی چارج کرتے ہیں، تو کیا ان کا اضافی چارج کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بنیادی طور پر جیز کیش والے یا ایزی پیسہ والے کمپنی کے نمائندے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ کمپنی کے ملازم ہیں۔ ملازم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ملازم وہ ہوتا ہے جو فل ٹائم ملازم ہے، جس کو آپ سارا دن اپنے پاس کام کے لیے رکھتے ہیں۔ دوسرا ملازم فقہی لحاظ سے وہ ہوتا ہے جس کو اجیر مشترک کہا جاتا ہے، جیسے درزی ہے، دھوبی ہے، کہ آپ اس کو معاوضہ دیتے ہیں اور وہ آپ کا کام بجا لاتا ہے۔ معاشرے میں رواج کے طور پر اس کو ملازم نہیں کہا جاتا، لیکن فقہی قواعد کی روح سے وہ بھی در حقیقت ملازم ہی ہے۔ اب یہاں پر جائز کیش اور ایزی پیسے والوں کو کمپنی ملازم رکھ لیتی ہے کہ آپ ہماری یہ سروس لوگوں کو پرووائڈ کریں اور ہم آپ کو اس سروس پر کمیشن دیں گے۔ دکان والے کمپنی سے اس کی اجرت لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ فقہ کا اصول ہے کہ ایک چیز پر دو قسم کی اجرتیں نہیں لی جا سکتی، کہ آپ کمپنی سے بھی اجرت لیں اور کسٹمر سے بھی اجرت لیں۔ اور بالخصوص بعض اوقات کمپنی والے اس کو منع بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب انہیں پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس کو بین بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ ایک ہی اجرت لے سکتے ہیں جو کمیشن کے طور پر کمپنی سے لے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا وقت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وقت بہت زیادہ دیتا ہوں، پیسہ کم کماتا ہوں، رقم نہیں بچتی، تو ایسی صورت میں پیسہ کمانے کا کوئی اور طریقہ آپ ڈھونڈیں۔ یہ طریقہ جو آپ نے کسٹمر سے اضافی پیسے لینے کا شروع کیا ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ آیا، مفتی صاحب، امام مسجد اگر نسوار رکھتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نسوار رکھنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے، لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو فاسق قرار دیا جائے۔ نسوار رکھنا گناہ بھی نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کے پیسے کا ضیاع بھی ہے، تو ایسی صورت میں رکھنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی رکھتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے تو نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی، نماز میں حرج نہیں آئے گی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی میں اگر طلاق ہو جائے تو گھر کے سامان کی تقسیم کیسے ہو؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو چیز جہیز میں دی تھی والدین نے اس بچی کو یا لڑکی کو کہیں، تو وہ جہیز کا سارا سامان اس بچی کا ہی رہے گا۔ صاف ظاہر ہے وہ اس کی مالک ہے۔ لڑکی بھی کہہ سکتے ہیں، بچی بھی کہہ سکتے ہیں، عورت بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ بعض اوقات اگر کسی خاتون کو عورت کہا جائے تو وہ برا منا لیتی ہے، اور اگر اس کو آنٹی کہا جائے تو وہ اور زیادہ برا منا لیتی ہے۔ تو اس لیے جو مال اس کے والدین نے دیا جہیز کے طور پر، وہ سارا اس عورت کا ہوگا، اور جو چیز لڑکے والوں نے اس عورت کو مہر کے طور پر دی ہے، صاف ظاہر ہے اس کی مالکہ بھی وہی عورت ہے، وہی خاتون ہے، تو وہ مہر کے طور پر سامان جو دیا جاتا ہے وہ بھی اسی عورت کا ہوگا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ یہاں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کون سا مال لڑکے کا ہے، کون سا لڑکی کا ہے، کون کس کا مالک ہے۔ جن چیزوں کی مالک وہ خاتون ہوگی وہ انہیں کے ہوں گے،
اور جن چیزوں کے مالک وہ مرد ہوگا تو وہ چیزیں اسی کی. جس طرح مثلا اگر وہ سونا لڑکا دیتا ہے پہننے کے لیے، استعمال کے لیے، اور اونرشپ لڑکے کی ہے، تو ایسی صورت میں وہ گولڈ لڑکے کا ہوگا، اور عورت استعمال کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے، جب طلاق ہوگی تو واپس کرے گی. اسی طرح گھر میں استعمال ہونے والے برتن ہیں اور گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیونکہ لڑکے کی ہوتی ہیں اور مالک وہی ہوتا ہے، تو اصل قانون یہ سمجھ لیں کہ دیکھا یہ جائے گا کہ کون سی چیزیں لڑکے کی ملکیت ہیں اور کون سی لڑکی کی ملکیت ہیں. دونوں کی ملکیت میں جو چیزیں ہوں گی وہی تقسیم کر دی جائیں. آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے اور امام رکوع میں چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص نماز میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ اگر رکوع کو پالے تو کیا وہ رکعت کو پالے گا؟ یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے رکعت کو پالی ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص اگر امام کے اٹھنے سے پہلے رکوع سے کھڑے ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ تکبیر کہہ کر گھٹنے تک پہنچ گئے تو وہ رکوع میں شامل ہو جائے گا اور وہ رکعت اس کی کاؤنٹ کی جائے گی. مثلا امام جب وہ شخص پہنچا تو امام صاحب رکوع کر رہے تھے اور وہ جلدی میں آیا اور آ کر اس نے تکبیر کہی اور تکبیر کہہ کے نیچے جھک کر گھٹنوں کو ہاتھ لگا لیا اور امام ادھر سے کھڑے ہو گئے، تو گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کے ساتھ ہی امام کی تکبیر سے پہلے اگر اس نے گھٹنوں کو ہاتھ لگا لیے تو وہ اس رکعت میں شامل سمجھا جائے گا اور اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی، اس رکعت کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر امام رکوع سے تکبیر کہہ چکا تھا اور وہ پھر رکوع میں جا رہا ہے رکوع کہنے کے لیے، تو ایسی صورت میں وہ رکعت کو دوبارہ لوٹائے گا. والسلام.